بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. کل رات عجیب ہوا. میں عام طور پہ 9 سے 10 بجے والا آخری سیشن لیتا ہوں، اور وہ بھی جو بیرون ملک ہوتے ہیں ان کا. تو تقریباً 10 بجے قریب جو ہماری ہیں معاون، ان کا فون آیا کہ سر ایک خاتون ہیں جو رو رہی ہیں اور پریشان ہیں اور آپ سے فوری بات کرنا چاہتی بیرون ملک. تو میں نے دن بھر میں کئی ایکٹیویٹی رہی تھی، میں بھی تھکا ہوا تھا. تو اس طرح کے معاملے میں میرا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جب جہاں آپ کسی کا درد چن سکے، اس دکھ کو کم کرنے کا باعث بن سکے، کر لینا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، 15 منٹ کے بعد مجھے دے دیجئے. اور 15 منٹ کے بعد ان کی کال آ گئی. میں عام طور پہ ویڈیو کال کبھی نہیں لیتا، یہ اتنے سالوں سے، یعنی پچھلے 10 سالوں سے میرا خیال کوئی ایک آدھ کیس میں نے ویڈیو کال لی ہوگی کاؤنسلنگ کے لیے، ادروائز یہ آڈیو پہ ہوتی ہے. اچھا، جس ملک میں یہ تھیں وہاں واٹس ایپ نہیں چلتا تھا، ایمو چلتا تھا. وہ ہماری ٹیم نے انسٹال کر کے مجھے دیا. پھر ان کی وقت پہ کال آئی اور انہوں نے کہا کہ سر میں رونا چاہتی ہوں. پوری دنیا میں صرف آپ ہیں جن کے سامنے میں رونا چاہتی ہوں، چونکہ نہ میں اپنے باپ کو بتا سکتی ہوں، نہ میں اپنے کسی اور عزیز کو اپنی کسی دوست کو بھی نہیں بتا سکتی. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے ایک ٹیچر سے شادی کر لی تھی اور ہم دونوں اکٹھے کام کرتے تھے، اور میں نے ان کی بھی خواہش تھی، میری بھی خواہش تھی، اور ہم نے شادی کر لی. لیکن وہ کبھی بیرون ملک میرے پاس نہیں آئے. سو ہماری شادی فون پہ ہوئی. وی ور ہسبینڈ اینڈ وائف، بٹ وی ور ناٹ ہسبینڈ اینڈ وائف. اور بیچ میں پھر 2-3 سال گزر گئے. میں ان کو بلاتی رہی، ٹکٹ آفر کرتی رہی، وہ وعدہ کرتے رہے اور وہ نہیں آئے. تو مجھے پتہ یہ چلا کہ ان کے تو پہلے سی بیوی بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں. سو ہی واز کمفرٹیبل ود دیم. اب یا تو عشق ہوتا، شدید محبت ہوتی، تو پھر بندہ وہ جو ہوتا ہے نا دھاگے سے بندھے چلے آتے ہیں، یہ وہ نہیں ہو پایا. بعد میں سمجھ آئی کہ ان کو کچھ چیزوں کی ضرورت تھی. اچھا، وہ جو لین دین پیسے کا تھا، یہ اچھا ارن کرتی تھی، وہ ہوتا رہا، اور جو بینیفٹ ان کو دینے تھے وہ ہوتے رہے. پھر ایک روز اس نے تنگ آ کے ان کے ایک کام کرنے سے انکار کیا. تو انہوں نے کہا کہ تم تو میرے کام کی نہیں رہی، یو آر ریفیوزنگ می، تو کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ دیکھ لیں جیسے آپ کو مناسب سمجھیں. تو انہوں نے اسی لمحے کہا کہ وی آر نو مور ہسبینڈ اینڈ وائف، اور تم اپنا انتظام کر لو. پھر وہ رکے. پھر انہوں نے کہا دیکھو ہم عملاً تو کبھی میاں بیوی رہے نہیں، تو تمہیں عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے لیے کچھ اور ڈھونڈ لینا. یہ کہہ کے انہوں نے فون بند کر دیا. اے پیارے لوگوں، اگر تھوڑی سی بھی انسانیت اندر ہو، آپ سوچیں کس سے بات کر رہے ہو. کوئی بلی کو، بکری کو کیا ہے کہ آپ اس کو یہ جملے کہہ رہے ہو. اس کی زندگی کی جو وین ہے آپ نے اس کو دبا دیا، کاٹ دیا، اور اس کے بعد نے فون بند کر کے کیا خیال ہے آگے کیا کیا ہوگا. اس نے اپنا سسٹم آف کیا تاکہ کوئی رابطہ نہ ہو سکے، کوئی واپسی نہ ہو سکے. اور اب یہ بیٹھی، جب مجھے اس نے فون کیا تو اس نے کہا 1 گھنٹہ 10 منٹ پہلے یہ حادثہ ہوا. میں نے اپنی ساری کولیگس کو، اپنے باسز کو یہ بتایا ہوا تھا کہ میں آئی گاٹ میرڈ، آئی ہیو اے ہسبینڈ، تو وہ کبھی نہ کبھی آئیں گے. اور جہاں میں رہتی ہوں ان سے میں نے پرومس کیا ہوا تھا، اس جو لینڈ لارڈ ہے، کہ وہ آئیں گے. ظاہر بعض جگہ دقت ہوتی ہے. اس کے بعد اس نے پوری کہانی 2 گھنٹے کنزیکٹیو، کبھی وہ روتی، کبھی وہ چپ ہوتی. لیکن آپ کسی ایسی دکھی روح کا، یعنی اگر آپ نے بلاٹنگ پیپر دیکھا ہو جو سیاہی چوستا ہے، یا جس سے آپ برتن صاف کرتے ہیں جب پانی میں صابن لگا کے، تو جیسے وہ پچ پچ کر رہا ہوتا ہے، وہ بچی رات کے 11-12 بجے پوری دنیا میں نوبڈی واز دیئر جو اس کی بات سنتا. میں نے اس کی پوری بات سنی، اس کو بالکل تسلی نہیں دی. اور سننے کے بعد میں نے اس سے کہا بیٹا آپ کو مبارک ہو
کہنے لگے سر یہ اب عجیب بات کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بچے جو 2.5 سال 3 سال تم نے گزارے ہیں ان میں سے کوئی ایک دن بھی خوشی کا تھا؟ یا تمہیں فیل ہوا ہو کہ میں ایک بیاہتا لڑکی ہوں؟ کوئی سکھ تمہارے اندر اترا ہو؟ کبھی محبت نے تمہارے اوپر بارش کی طرح برسی ہو؟ اس نے کہا نہیں، کہیں نہیں ہوا میرے ساتھ. میں تو ہر لمحے جلتی تھی، کرتی تھی، شرمندہ ہوتی تھی، انتظار کرتی تھی، دعا کرتی تھی اور اس کے بعد بیمار ہو جاتی تھی. تو اب آپ سوچئے کہ اچھا یہ فیصلہ اس نے اپنے ماں باپ سے پوچھے بنا کیا تھا. وہ بچیاں جو کسی بھی بیوقوف اور نادان بظاہر لگنے والے چالاک آدمی کے ہاتھوں شادی کر لیتی ہیں اور خفیہ طور پہ اور چھپا کے رکھتی ہیں، جس اذیت سے، جس تکلیف سے وہ گزرتی ہیں کوئی دوسرا اس کا تصور نہیں کر سکتا. آپ سوچیں دکھ کے کیڑے ہیں جو آپ کے پورے بدن پہ رینگ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. کس کو گلا کریں؟ کس سے ڈھارس لیں؟ نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ بھائی سے، نہ بھابھی سے، چونکہ اس فیصلے کی دلدل میں تو آپ خود اترے تھے. اور اگلا بندہ جو اس میں اتار کے لے کے جاتا ہے وہ آپ کو اس دلدل کے بیچ میں چھوڑ کے ڈوبنے کے لیے چپ کر چلا جاتا ہے. آپ کو بلاک کر دے گا، فون بند کر دے گا، فون کر لو گا. پھر اس سے میں نے کہا میرے بچے، میرا مہربان رب دنیا کا رب ہے، وہ صرف پاکستان کا یا صرف تمہارے اس اسپین اور اٹلی کا رب نہیں ہے. ہر جگہ وہی ہے، ہر جگہ اس کی مہربانی ہے، ہر جگہ اسی کا پلان چلنا ہے. آنے والے دنوں میں کسی سے بات مت کرنا. 1 ہفتہ ہے، صرف سجدوں میں جا کے رو اور کہو اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، مجھے اس سے بہتر چاہیے، مجھے اس سے شاندار چاہیے اور مجھے قدردان چاہیے. میرے رب کے لیے کن فیکون ایک لمحے سیکنڈ کے بھی 100ویں کروڑویں حصے میں بھی یہ پاسبل ہے. کسی دن کوئی باس، کوئی کولیگ، کوئی آدمی آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑے اور کہے کہ مجھ سے شادی کر. یہ ناممکن نہیں ہے. پہلا فیصلہ آپ نے کیا تھا، آپ اللہ پہ چھوڑیں اور اللہ سے کہیں بار بار التجا کر کے جتنی کلیئرٹی، ایون آپ کو کسی اور ملک کا چاہیے، آپ کو یوگنڈا کا چاہیے، آپ کو تیونس کا چاہیے، آپ کو بنگلہ دیش کا، سری لنکا، جہاں بھی آپ شادی کرنا چاہتے ہو تو دعا کیجیے مولا اس ملک کا مسلم کریکٹرفل آدمی قدر میری کرے، مجھ سے محبت کرے، میرے ان سارے دکھوں کو ڈسٹنگ ہو گئی ہے اس کو آ کے صاف کر دے. جب ہمارا سیشن ختم ہوا تو میرا خیال ہے 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ بچی پہلی دفعہ مسکرائی. کسی مشکل میں پڑے رہنے، سڑنے کڑنے رونے سے نکلیں، اللہ کی طرف جائیں اور اس سے بہتر متبادل کی دعا کریں. اللہ کے رسول نے دعا بتائی ہوئی ہے. میرا رب ایسی ساری دکھی بچیوں کی مدد کرے، ہمت کرے اور انہیں قدردان جو زوج ہے وہ عطا کرے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.